ونصلي على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم صدق الله العظيم وصدقه المولانا الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ثبتنا عند الموت لا إله إلا الله اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج میں نے سورۃ التوبہ کی 36ویں آیت کا ابتدائی حصے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اللہ رب العزت مخاطب ہے کہ بے شک اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں اور جب سے اللہ رب العزت نے اس دنیا کا وجود عمل میں لایا اس وقت سے یہ موجود ہے اور 4 مہینے حرمت والے ہیں جس میں رجب کا ذکر پہلے ہے اور رجب اللہ رب العزت کا مہینہ ہے. رجب کے تعلق سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح سے اللہ رب العزت نے جتنی کتابیں سرزمین پہ اتاری ہیں اور ان ساری کتابوں پہ قرآن کو جو مرتبہ دیا ہے اس طرح سے ان سارے مہینوں میں وہی فضیلت رجب المرجب کے لیے ہے. سبحان اللہ. اور شیخ قادر عبد الجیلانی اللہ یرحمہ قدس اللہ العزیز اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ رجب کے معنی مطہر بھی ہیں. رجب کا ایک نام مطہر بھی ہے. مطہر ہم جانتے ہیں کہ پاکیزگی جس کو کہتے ہیں مطہر. تو یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو ہمیں رمضان تک ہماری عادتوں کو بدلتا ہے, صفائی لاتا ہے. تو جو علماء حق جو گفتگو اپنی پیش کرتے ہیں سبحان اللہ کہ آپ کی اپنی اب جو آنے والی مہینوں کی طرف آپ کی جو ہجرت ہے اس میں آپ اپنے آپ کو اندر سے پاک و صاف کر رہے ہو. متطہر سبحان اللہ. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے. دیکھیں کس طرح سے امتی انسپائرڈ ہوتا ہے, سن کے توجہ فرماتا ہے رمضان کی طرف کہ رجب میں ہم داخل ہو گئے, یہ اللہ کا مہینہ ہے. بھئی آنے والا مہینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ رمضان میری امت کا مہینہ. سبحان اللہ. تو جس طرح سے سارے انبیاءوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ رب العزت نے فضیلت بخشی ہے
اسی طرح سے رمضان کا مہینہ سارے مہینوں پہ اس سے فضیلت والا ہے. ہر ایک مہینوں میں ایک سارے ان مہینوں میں ایک ایسی خوبی رکھی ہے کہ جس کی تعریف آپ سنتے جاؤ اور خوش ہوتے جاؤ پھر بھی کم لگتی ہے. اس ماہ مبارک کی اہم فضیلت جو ہم متوجہ ہونا چاہیے، ہم گھر میں ایسی گفتگو اور ماحول پیدا کرنا چاہیے کہ یہاں سے ایک توجہ تبدیل ہو جائے، ایک خوشی کی لہر، اور آنے والے اتنے حرمت والے مہینوں کا اہتمام دل کی گہرائیوں سے ہو، نہ صرف اس کان سے سنے اور اس کان سے نکال. ایک تدفین حال ہی میں ہوئی اور میں گیا دوسری تدفین کے لیے، تو چند اشخاص ٹھہرے تھے وہاں پہ، تو میں سمجھا کہ بس آئے ہوئے ہیں کوئی خاندان والے زیارت کے لیے مرحوم کی. تو میرا ذہن بھی نہیں گیا کہ 40 دن ہو چکے. اگرچہ دیکھا جائے ہم لوگ یہ دن اتنی تیزی سے جا رہے ہیں، مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ وہ صاحب کو تدفین کر کے 40 دن ہو گئے اور دوسری جو ہے خبر کھل رہی ہے. تو وقت اتنی تیزی سے نکل رہا ہے، ایسے لگتا ہے کہ رمضان گیا اور رجب میں ہم ذکر کر رہے ہیں، پھر رمضان اراؤنڈ دا کارنر. اللہ اکبر. ماہ رجب کے تعلق سے اللہ نے اپنے اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قریب بلایا. 27ویں شب جو ہم سب جانتے ہیں کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اس مہینے میں اپنے نزدیک بلانے کا شرف حاصل کیا. اور اس مہینے میں خصوصی جو وجوہات ہے، کس طرح سے جو ہے نمازوں کی پابندی وقت پہ ہو، تو کم از کم 50 نمازوں کو 5 میں تبدیل کیا، کم کرواتے کرواتے کرواتے. یہ بھی اسی ماہ مبارک کی فضیلت ہے کہ آپ یہ خوشی کے مارے تو نماز کے پابند بن جاؤ کہ بھئی 50 سے 5 ہوئے ہیں اور ماہ رمضان قریب ہے، 5 وقت کی نماز وقت پہ پڑھ لی جائے. اسے حدیث مبارک یاد آتی ہے، صلاۃ علی الوقت، کہ نماز صلاۃ کو وقت پہ ادا کرو. ہم خاص طور پہ آج کی جو گفتگو ہے، ساری چیزوں کا جائزہ لیتے ہوئے ہم وہیں پہ آ کے رکتے ہیں کہ نماز جو ہمارے پہ فرض کی گئی ہے، اور یہ 50 کی جو گنتی ہے، اس سے 5 وقت ہمارے لیے کم کر دی گئی ہے. لیکن ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ ان 50 نمازوں کا ثواب بھی ملے گا اگرچہ کوئی 5 وقت نماز پڑھ لے. اور حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک وہ نماز ہے. تو ہم امتی ہونے کے تو دعوے بڑے کرتے ہیں، بڑے بڑے دعوے اور آپسی اختلافات، بحث و مذاکرے، لیکن ہم کبھی یہ سوچ نہیں پاتے ہیں
کہ ہم نماز میں تاخیر کر رہے ہیں یا نماز کو درگزر کر رہے ہیں، تو پھر دعوے دار تو ہم یہ ہیں کہ ہم امتی ہیں، اور جس کے امتی ہیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کی کوئی فکر و ذکر ہی نہیں، اور ہم نمازیں ایسے ہی کاہلی میں یا دنیاوی مصروفیات میں ہم ملوث ہو کر خواہ مخواہ کہ ہم نماز کو جو ہے خواہ مخواہ کہ ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس ماہ مبارک کی فضیلت سے ہم سارے امتیوں کو اس چیز سے ہماری ایمان کو تازہ فرمائیں کہ اس مہینے میں اگرچہ ہم نماز کے پابند نہ بھی ہو، اگرچہ بن جائے، تو آنے والے مہینے شعبان میں بھی اس طرح سے ہم مسلسل طور پہ نمازیں ادا کر پائیں گے، اور پھر جب ہم ماہ رمضان میں داخل ہوں گے تو ہمارے لیے یہ بہت اچھی چیز ہوگی، کیونکہ روزے کافی لوگ رہتے ہیں اور نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، تو وہ روزے فاقہ کشی میں تبدیل ہو جاتے ہیں، وہ روزوں کا ثواب ہی نہیں ملتا۔ جو فرض کی گئی ہے چیزیں اس کی پہلے اہمیت ہے، باقی سب اہمیت اس کے بعد ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو 5 وقتہ نمازی وقت پہ پڑھنے کا امتی بنائیں، کیونکہ روز قیامت کے دن اگرچہ ہمارا حساب و کتاب ہوگا تو بے شک ہم کس طرح سے اپنا منہ، جس پہ ہم ایمان لے آئے، ہم کس طرح سے اپنا منہ بتا سکیں گے، کہ ہم کس طرح سے اپنی شفاعت کی درخواست کر سکیں گے۔ تو یہ وہی وجوہات ہے اللہ رب العزت نے ان مہینوں کی جو ترتیب دی ہے، کہ اگرچہ مسلمان غافل بھی ہو جائے پھر سے یاد دہانی کروا رہا ہے کہ دیکھو یہ میرا مہینہ آ گیا رجب، یہ رجب جس میں نے تمہارے پہ، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواستوں پہ 50 نماز سے 5 نماز پہ لے آیا، اس کی تو تکمیل ہو جائے۔ آج ہم دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں ہماری کاہلیوں کی وجہ سے، ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے، اور سب میں بڑی کاہلی اور کوتاہی ہمارے قریب ایک ہی ہو سکتی ہے، اللہ رب العزت نے جو چیزیں ہمارے پہ فرض کر دی ہیں اس کا عمل نہ کرنا۔ اللہ رب العزت ہم سب سارے امتیوں کو، سارے دنیا کے مسلمانوں کو جو اللہ اور اس کے رسول کا نام لیوا ہیں، نماز کا پابند بنائیں اور وقت پہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔